کہ مکہ مکرمہ میں، خانہ کعبہ میں، مدینہ المنورہ میں ہم سب کسی بھی مسلک سے ہمارا تعلق ہو، ایک امام کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، ادا کرتے ہیں۔ واپس آ کر آپ سب کو اپنا اپنا حق حاصل ہے کہ آپ اپنے طریقے سے اپنے مسالک کے مطابق نماز ادا کریں، لیکن وہ جو ابدی پیغام وہاں سے لے کے آتے ہیں، محبت، اظہار، یگانگت، ایک دوسرے کے دکھ اور درد میں شریک ہونا، میں سمجھتا ہوں کہ اس پیغام کو ہمیں ہمیشہ نہ صرف یاد رکھنا ہوگا بلکہ اپنے آنے والی نسلوں کو یہی پیغام ہمیں ہر وقت دینا ہوگا۔ ہمیں تحریک پاکستان کی روح کو کبھی فراموش نہیں کرنا چاہیے۔ جب سب مسلمان مسلک کی شناخت کو پس پشت ڈالتے ہوئے، اور یہ حقیقت ہے کہ جب پاکستان بن رہا تھا تو حضرت قائد اعظم کی عظیم لیڈرشپ میں تمام مسالک کے علماء ایک خدا، ایک قرآن اور ایک رسول کو ماننے والے ان کے پیچھے تھے۔ اور ابھی اب جب جنگ ہوئی پچھلے سال، پوری قوم یکجاں و غالب تھی۔ خلیج میں جو جنگی صورتحال بنی، پوری قوم ایک لڑی میں پروئی ہوئی تھی۔ تو پھر کیوں نہیں ہم باقی اوقات میں اس ملک کو عظیم بنانے کے لیے، عظیم خداداد ملک پاکستان کو دنیا میں باوقار بنانے کے لیے ہم ایک ایجنڈا پر اتحاد کیوں نہیں کر سکتے؟ تو میں گزارش کر رہا تھا کہ پاکستان جیسا عظیم معجزہ اسی اتحاد کا نتیجہ ہے۔ ختم نبوت کا مطلب بھی وحدت امت ہے۔ قرآن مجید کا دو ٹوک اعلان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں۔ ہم سب نبی کریم کی امت ہیں، اس لیے ہمیں صرف اسی ایک مرکز کی طرف رجوع کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا تو ہم نے امت مسلمہ کو متحد کرنے کی ایک حقیر مگر مخلصانہ کوشش کی۔ مشرق وسطیٰ ایک بڑے بحران کے دہانے پر کھڑا تھا اور ہم نے ایک طرف جنگ بندی کے لیے مسلسل کوشش کی اور دوسری طرف مسلمانوں کو اکٹھا کرنے کے لیے دن رات ایک کیے رکھے۔ اور میں یہاں پر فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کو دل کی گہرائیوں سے میں تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں، جو اس پورے عرصے میں پوری طرح مصروف عمل رہے۔ الحمدللہ ہماری یہ مشترکہ محنت رنگ لائی اور عارضی جنگ بندی ممکن ہوئی۔ امن دشمنوں نے ایڑی چوٹی کا زور لگایا کہ مشرق وسطیٰ کے مسلمانوں کو تقسیم کر دے، ان کے اتحاد کو پارا پارا کر دیں، ان میں نفرت کا زہر گھول دیں، مگر اللہ تعالیٰ کے بے پایاں فضل و کرم اور شکر ہے کہ وہ اس پہ کامیاب نہ ہو سکے۔ ان مخلصانہ کاوشوں کا بہترین نتیجہ معاہدہ مکہ المکرمہ کی صورت میں ہمارے سامنے ہے، اور ان تین جو بھائی ممالک ہیں، سعودی عربیہ، ترکی، پاکستان، ان کے سفیر یہاں پر موجود ہیں۔ Brother, would you like to stand up and let's give them a big hand. ترکی اور سعودی عرب پاکستان کے وہ ساتھی ہیں کہ جو اچھے اور برے وقتوں میں پاکستان کا انہوں نے بھرپور ساتھ دیا۔ میں تفصیل میں جائے بغیر یہ کہوں گا، ترکی، ان کی عوام، ان کی حکومت، ان کے صدر میرے بہت پیارے بھائی طیب اردوان، اور سعودی عرب کے عوام ہمارے وہاں پر بھائی بہن، اور سعودی عرب کی حکومت اور میرے انتہائی پیارے بھائی کراؤن پرنس محمد بن سلمان پاکستان کے ساتھ ایک آنی دیوار کی طرح کھڑے تھے۔ میں یہاں پر یہ گزارش کروں گا کہ آج پاکستان کے اندر بھی ہمیں اسی وحدت اتحاد کی شدید ضرورت ہے، اور اس کے لیے آپ جیسے جید علماء جو یہاں پر تشریف فرما ہیں، آپ کو اپنا کلیدی کردار ادا کرنا ہے۔ عوام کو فتنہ پرور اور مفاد پرست عناصر سے بچانا ہے،
جو انہیں تقسیم کرنا چاہتے ہیں۔ حاضرین کرام، مہذب دائرے میں رہتے ہوئے علمی اختلاف میں کوئی حرج نہیں۔ ہمارے اسلاف نے بھی اختلاف کیا، لیکن ان کے اختلاف نے ہماری علمی روایت کو مالا مال کیا۔ ہمیں ان کے اس مثالی کردار کو سامنے رکھنا ہے، اپنی بات کہنی ہے اور دوسرے کو بھی یہ حق دینا ہے کہ وہ بھی اپنی بات کھل کر کہے۔ اس مثبت رویے سے اختلاف رحمت بن جاتا ہے اور سماج علمی اور فکری ارتقاء کی منازل طے کرتا ہے۔ آج امت مسلمہ کو جو فکری چیلنج درپیش ہے، آپ ان سے اچھی طرح واقف ہیں۔ نئی نسل کے سوالات جو جدید علم سے پھوٹے ہیں، جواب طلب ہیں۔ گمراہ کن خیالات نئی نسل کو اپنا شکار بنا رہے ہیں۔ فرقہ واریت نوجوانوں کے ذہن کو آلودہ کر رہی ہے۔ انتہا پسندی انہیں دہشت گردی کا راستہ دکھا رہی ہے۔ سیاسی مفاد پرست ان کے اخلاق پر ڈاکہ ڈال رہے ہیں۔ ہمیں اپنے بچوں کو ان تمام فتنوں سے بچانا ہے۔ نئی نسل کی اخلاقی تربیت کے لیے سب سے پہلے ان کے ذہن کو مطمئن کریں۔ اس کے لیے آپ جیسے جید علماء اور اسکالرز کی شدید ضرورت ہے، شاید اس سے پہلے کبھی نہیں تھی۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نصیحت فرمائی کہ حکمت مومن کی گمشدہ میراث ہے۔ ہم نے اسوہ حسنہ سے رہنمائی لیتے ہوئے اس حکمت کے ساتھ نئی نسل کے ذہنوں کو مطمئن کرنا ہے، انہیں روایت کا علم دینا، اس کے ساتھ ساتھ جدید علوم بھی سکھانے ہیں۔ یہی فرمان امروز ہے، مشرق سے ہو بیزار نہ مغرب سے حذر کر، فطرت کا اشارہ ہے کہ ہر شب کو سحر کر۔ آج جس ہستی کو یاد کر رہے ہیں ہم سب، جن کے ساتھ اپنی نسبت پر فخر کر رہے ہیں، انہیں اللہ تعالیٰ نے رحمت العالمین بنایا۔ حاتم طائی کی بیٹی جو مسلمان نہیں تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور پہنچی، اس نے اپنا تعارف کروایا، میں اس باپ کی بیٹی ہوں جو مہمان نواز ہے، ہر کسی کو سلام کرتا ہے، کسی حاجت مند کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا۔ آپ نے فرمایا یہ تو مومنوں کی صفات ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف اس خاتون کو آزاد کرنے کا حکم دیا بلکہ اس کے لیے سواری کا بھی اہتمام فرمایا۔ سیرت نگاروں نے ایسے بہت سے واقعات نقل کیے ہیں جو بتاتے ہیں کہ آپ ساری انسانیت کے لیے باعث رحمت تھے۔ آپ کا امتی ہونے کا ایک تقاضا یہ بھی ہے کہ ہم بھی سب کو امن اور رحمت کا پیغام دیں۔ میں یہاں پر ختاماً یہ کہنا چاہوں گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کے مطابق ہمارے ہاتھ اور زبان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ ہم اپنے کردار سے آپ کے اس پیغام رحمت کو عام کریں۔ ہم دنیا کو دعوت دیں کہ آپ کی ہستی اور آپ کی تعلیمات عالمی امن کی ضمانت ہیں۔ آپ کا پیغام پوری دنیا کے لیے محبت کے پھول برساتا ہے، اور اسی لیے وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی بر لانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا، اتر کے حرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا۔ پاکستان پائندہ باد۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا خطاب 12 ربیع الاول کی عظیم الشان قومی سیرت النبی کانفرنس ہماری روایت ہے۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کی امن کے لیے خدمات کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ ہم دشمن عناصر مسلم ممالک میں نفرت پیدا کرنے میں ناکام ہوئے، وزیر اعظم کی جانب سے یہ کہا گیا، جبکہ فیلڈ مارشل عاصم منیر کی امن کے لیے خدمات کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ یہ کہا گیا اسلام آباد میں قومی سیرت نبوی کانفرنس اس وقت جاری ہے۔ ترکی، سعودی عرب وہ ساتھی ہیں جنہوں نے اچھے برے وقت میں پاکستان کا ساتھ دیا ہے، ان کو کبھی نہیں بھول سکتے۔ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان پاکستان کے ساتھ آہنی دیوار کی طرح کھڑے ہیں۔ بول پاکستان سے فی الوقت اتنا ہی۔ دیکھتے رہیے بول نیوز۔